تھا وہ دور کہ خدمت استاد کی عوض دل چاہتا تھا کہ ہدیہ دل پیش کیجیے. جب ٹیچر پڑھاتا تھا تو ٹیچر کی جو پڑھانے کی جو قابلیت اور صلاحیت ہوتی تھی تو وہ بچہ کہتا تھا وہ دور کی خدمت استاد کے عوض دل چاہتا تھا کہ ہدیہ دل پیش کیجیے. ٹیچر کے پڑھانے کے اس جذبے کے لیے میں ان کو اپنا دل ہدیہ پیش کرتا. بدلا دور کہ بس از سبق بچہ استاد سے کہتا ہے دل پیش کیجیے. آج کل کا دور ہے, آج کل دل کے بجائے وہ کس نے اس کی جگہ کس نے لی ہے؟ دل نے. آج مادیات کا جو دور زیادہ رہ چکا ہے, ہم ٹیچر کے اس جذبے کی قدر نہیں کرتے, ہم اس کے وقت کی قدر نہیں کرتے. ہم خالی کہتے ہیں یہ ٹیچر ہے, یہاں پہ آتا ہے, یہ اپنی سیلری کے لیے یہاں پہ آتا ہے. لیکن آپ ٹیچر کو پڑھانے کی جو سیلری دیتے ہیں, ہم آپ اس کے ایک حرف آپ کو سکھاتا ہے, آپ اس کا مرتے دم تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ایک جذبہ ہے, ہماری اخلاق ایسے ہونی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہمیں اسی درس پہ اسی قدم پہ چلنا چاہیے. دیکھیں اس بچہ بھی کیسا ہونا چاہیے. مجھے یہاں پہ میرے مرشد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا بہترین ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے. 1923 میں جب انگلینڈ نے علامہ اقبال کو سر کا لقب دیا, جب انہوں نے تصنیف لکھی تھی, اپنی کتابیں لکھی تھی, تو ان کو سر کا لقب دیا تھا. علامہ اقبال نے یہ لقب لینے سے انکار کر دیا, بولا کہ مجھے یہ لقب پہلے نہیں چاہیے, پہلے میرے استاد کو لقب دے دو جنہوں نے میری تربیت کی, جو ان کے استاد امیر میر الحسن, پہلے ان کو لقب دیجیے. تو انہوں نے ان سے کہا وہاں کے جو انگلینڈ کے جو بادشاہ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ان کی کوئی تصنیف, انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے, میں ان کو کیوں لقب دے دوں. جب کوئی کتاب لکھتا ہے یا کوئی مطلب سوسائٹی کو پرووائڈ کرتا ہے تو اس کے بنا پہ اس کو سر کا لقب دیا گیا تھا علامہ اقبال کو. تو کہتے ہیں کہ میں خود میں ان کی کتاب ہوں, یعنی ان کی کتاب میں ہوں. جب انہوں نے مجھے پڑھایا تبھی میں آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں. تو پھر ان کو لقب جو دیا گیا وہ شمس العلماء کا لقب دیا گیا تھا. تو وہ دور کے بچے بھی ویسے ہی تھے اور استاد بھی ویسے ہی تھے. تو میرے زیادہ کہنے کا یہی مطلب ہے کہ استاد کی قدر کرو. کہتے ہیں کہ استاد کی جو قدر کرتے ہیں وہی دنیا میں آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ استادوں کی قدر نہیں کرو گے, قوم کے ممار کی قدر نہیں کرو گے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. آپ کچھ بھی بنو. جو میں نے ابھی مدیحہ کو یہ تھوڑا بہت ٹاپک چوز کر کے دیا تھا, اس میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ استاد کا لقب اور احترام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے. کہتے ہیں نا کہ اقرا, یاور سر نے آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ کہتے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. اگر ہم قرآن مجید کو لے کر چلے تو اس قوم کا آغاز, جو مسلمان کی جو قوم ہے ان کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ اقرا سے ہوا تھا. یعنی اقرا کا جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں, پہلے جو سورت استعمال کی تھی وہ اقرا کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ پڑھیے اللہ کا نام لے کے. جب بھی آپ آتے ہو آپ کو اللہ کا نام لے کے اسٹارٹ کرنا ہے. وہ کون سی بڑی مشکل ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو جائیں گے. اگر آپ کی نیت صاف ہے نیت صاف آپ کی, تو کیا کم ہے تجھے, اللہ تعالیٰ آپ کو خود راستہ دکھائے گا. جب آپ کی نیت صاف ہوگی, آپ نے میڈیکل کا پیشہ پڑھنا, آپ نے میڈیکل بننا ہے, آپ کو سروس سوسائٹی کو کرنا ہے. کل آپ بڑے بڑے ڈاکٹر بن جاؤ گے, بڑے بڑے آپ میں سے انجینئر بن جاؤ گے, اپنے فیلڈز میں آپ آگے جاؤ گے. اور انسان امید کی عزت کرتا ہے. دیکھیں جب آپ اپنے فیلڈز میں جاؤ گے, ممکن ہے آپ کسی ہاسپٹل میں ہمیں مل جائیں گے, کسی بھی آفس سے ہمیں مل جائیں گے. آپ ٹیچر تب خوش ہو جاتا ہے جب اس کا جو شاگرد ہوتا ہے نا, مور سے تیری کسان خوش مطلب تو ٹیچر آئی تھی. اگر مور مشل آجو کیا کام مشل شاعر تو مجھے یہ کم سن نیچو عام طور کیا سنا یہ کم سن نیچو یا جو علی محمد نیچو مور تو کسان خوش نہیں یا جو زبیر احمد مور کا سے کسان خوش. جب ماں باپ کو کس کے نام سے پکارا جائے, بیٹے کے نام سے اس کو یاد کیا جائے, یا جو یہ شخص سننے چو یا جو یہ شخص سننے چو, تو اپنے آپ کو اس قابل بناؤ, اس قدر بناؤ کہ زمانہ آپ کے باپ کو آپ کے نام کی وجہ سے جانے. نہ اگر تم مجلس پانچ پہ روزو ہمیشہ آپ 30-35 کے بھی ہو جاؤ گے, ماں باپ کی شان پر چل اللہ کا وسام کے نظر. آپ دیکھو کتنے قابل ترین, کتنے پڑھے لکھے بچے ہماری سوسائٹی میں ابھی 30-35 ایئرس پڑھے لکھے بھی ہو چکے ہیں, لیکن اپنے ماں باپ کے شانوں سے اترتے ہی نہیں ہیں. مطلب ڈیپینڈنٹ روزان کے نسبت
مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن چیٖزن. اسی لیے یہ موقع ہے اپنا کیریئر بناؤ. اس سٹیج میں 11th 12th میں آپ آ رہے ہو, یہی تو میں آپ کو ہمیشہ بارہا جب بھی میں آپ کے کلاس میں آتا ہوں میں آپ کو دو چیزیں زیادہ بتاتا ہوں. بیٹا اس ٹائم آپ کا جو مغز کٲشِر پٲٹھۍ سمجھاو بہٕ, یہِ تۄہہِ دٮ۪ماغ چھُ آسان سُہ چھُ وٕنکٮ۪س وِجلنٹ آسان. یوٗتاہ تُہۍ بیٚیہِ اَتھ منٛز وٕنکٮ۪نس تھٲیِو سُہ روزِ سٹور. پھر ایک سٹیج آتا ہے لائف میں ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان چھُنہ بڑان یا ٹیٖن ایج ییٚمہِ ساتہٕ گژھان چھُنہ اِنسانس پار, پتہٕ چھُ لایفہِ منٛز اکھ سٹیج یِوان اِنسانس چھُنہٕ تیوٗت میمورایز روزان کیازِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نظام. قوتِ یاداشس منٛز چھِ پتہٕ یِوان کمی. تُہۍ چھِو وَنان کٲشِر پٲٹھۍ یہِ چھُ ژتجی گوٚو 50 مطلب یہِ چھُ ڈلان نہٕ مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ دِتمٕتۍ أمِس تہِ تۭرۍ. گوٚو یُس زن میکنِزم آف لائف یُس زن میکنِزم چھُ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ تھوڑا اثر پیوان. اسی لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی آپ پڑھو اس سٹیج کو زیادہ احتیاط رکھو. جو ایک ٹین ایج کا سٹیج ہے نا, ہمارے جو اسلاف تھے نا وہ اس سٹیج کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. کس والے سٹیج کو؟ جو بلوغیت کی ایج ہے نا, جو آپ کا جو ہمارے استاد ہوتے ہیں نا, جو آپ کا یہ سٹیج یہ پیریڈ ہو جاتا ہے, جو ٹین ایج کا پیریڈ ہو جاتا ہے نا, اس سٹیج میں آپ کو زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ سٹیج ہوتا ہے جس میں آپ خرابات کی طرف زیادہ دوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی تعلیم و تربیت, اخلاقی تعلیم جو آپ کو گھر سے زیادہ ملتی ہے, انسٹیٹیوٹ زیادہ وہ پرووائڈ نہیں کر سکتا. حالانکہ مجھے کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے جب آپ کے ٹیچرز ایبسینٹ ہوتے ہیں, میں آپ کو مورل ویلیوز اپ گریڈ کرنے کی اپنے ایسے کوشش کرتا ہوں. یہ ہمارا حق ہے. ہم بھی مطلب اس انسٹیٹیوٹ کے ہمیں بھی کل اللہ کے یہاں جواب دے رہا ہے. اگر آپ کا کوئی اسپیئر ٹائم بچ جاتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک اللہ کا کلام پہنچاؤں. آپ کی مورل ڈیولپمنٹ میں اگر ہمارا کچھ یوگدان رہتا ہے, کچھ سہایتا رہتی ہے, تو یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے زندگی یہ ہمیں آپ کو آپ کی پرورش کرنی ہے. کیونکہ آپ ابھی بلومنگ برڈس ہو, آپ بلومنگ برڈس ہو. اگر آپ کی پرورش میں اگر ہمارے اینڈ سے کوئی کوتاہی رہی تو کل اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے. تو ہم اپنے اینڈ سے کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے آپ کو خود بنانا ہے اس قابل. ییٚلہِ تُہۍ پننِس پانس منٛز تِم اخلاق تہٕ تِم آداب أنِو, اَتہِ ہیٚکِو تُہۍ برونٛٹھ پٔکِتھ. تَمہِ وَرٲے چھُنہٕ چارٕ. اِنسان سُنٛد جسم, انسان سُنٛد سورُے کینٛہہ یُس زن احتیاط چھُ, یہِ چھُ کران کتھ پٮ۪ٹھ آسان, اخلاقس پٮ۪ٹھ. اسی لیے اپنے اخلاق کو درست کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم. بیٚیہِ جایہِ فرموو تشبیٖہن گژھن مکین قریشن یا یِم زن تتہِ غٲر مسلم ہو تِمن کُن ییٚلہِ دینٕچ دعوت فرموو قرآن سُنٛد اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن سۭتۍ یِیِو خوش اسلوبی سان پیش, نرم لہجہ اختیار کرو, شدت پسندی نہیں اختیار کرو. ایگریسو تھنکنگ مت تھٲیِو. ایگریسو تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ انسان کو تباہ کرتی ہے. اور جو ہمارا دینی مذہب اسلام ہے یہ ایگریسو تھنکنگ کے بنیاد پر نہیں بنا ہے, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاقوں کی بنیاد پر آگے بڑھا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم, بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پہ ہیں. بے شک آپ اپنے آپ میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق جذب کرنے کی کوشش کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.